الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة. وقال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی محفل میں جمع فرمایا. اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم یہ ہوا کہ جمع فرما کر کچھ اپنی قرآن کی باتیں اور حدیث کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیزو، میں نے خطبے کے دوران بلکہ 2 صورتوں کی 3-4 آیتیں پڑھی ہیں. ایک کی 3 پڑھی ہیں، ایک کی 1 پڑھی ہیں. تو ان صورتوں کی جو آیتیں ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو مال دیا ہے وہ کس آدھار پر دیا ہے. دوستو، یہ مال صرف ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے. بس اسلام کے پاسبانوں، یہ مال صرف ہماری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہے، ہمارے کھان پین کے لیے ہے، ہمارے کپڑے لتوں کے لیے، صرف بس جس سے ہماری دنیاوی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں مال دیتا ہے اس سے غریبوں کی اور یتیموں کی اور مسکینوں کی جو ہے ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو آتوا الزکاۃ جو لفظ آتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں آتا ہے، وہ اسی پر آدھار ہے کہ تم غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کی جو ہے مدد کرو. ورنہ تو زکوٰۃ دینے کے جو معنی آتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں کئی سارے مساکین، کئی سارے یتیم، کئی سارے جو ہے مسافر لوگ، ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. اور پھر جو لوگ جہاد کرنے جاتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. تو مال جو دیا ہے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی ایک حد متعین کر دی ہے. تو دنیا میں جو لوگ مال کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ گاڑی بنگلے اور دھندوں کے محبت میں پڑے ہوئے ہیں میرے عزیزو، ان کی یہ محبت، ان کی یہ لگن، ان کی یہ جو ہے تڑپ، یہ کوئی معنی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے میرے عزیزو. اس میں نقصان ہی نقصان ہے. کتنے بڑے بڑے جو ہے 30 مار خاں اور کتنے بڑے بڑے جو ہے امیر لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا مال یہیں رہ گیا. میرے عزیزو، دنیا کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو بے پایا ہے، کبھی رہنے والی نہیں ہے. آپ اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو جہل، ابو لہب اور فرعون اور جو ہے قارون اور جو ہے کئی سارے ایسے لوگ، ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس اللہ نے بے پایا مال اور بے پایا دولت دی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں ایسے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غارت کر دیا، یعنی انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیا. میرے عزیزوں، میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں پھر اس کو گنتے رہتے ہیں کہ آج میرے پاس 1000، آج میرے پاس 2000، آج میرے پاس 3000، آج میرے پاس 4000، اس طرح جو گنتے رہتے ہیں، اس کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں۔ مال رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس قدر محبت میں ڈوب جانا کہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو بھول جائے اور دین کو بھول جائے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے بے پایا ہے۔ عزیزو، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر مال تو دیا، لیکن اس مال کا بھی کچھ جو ہے وہ لگا دیا، لمٹ لگا دی کہ اس لمٹ کے باہر تم نہیں جا سکتے۔ ورنہ تو کتنے مال و دولت والے تھے۔ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا، قارون نے مال کا جو ہے وہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھایا، لیکن اللہ نے قارون کو زمین میں دھسایا اور فرعون کو جو ہے دریا میں بہایا، لیکن پھر بھی اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا۔ پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا مال آگے چل کے میرا کچھ کام بھی آئے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، سوچتا ہے کہ میرا مال تو میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، میرے پاس تو ہمیشہ یہ پونجی رہے گی، میرے پاس سے کبھی یہ پونجی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے ہلاکت کا سبب ہے۔ کیوں؟ ایسے ابو لہب جیسا بندہ بھی تھا کہ جو اپنے مال پر گھمنڈ کرتا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اللہ کے نبی نے جب اس کو یعنی اپنے خاندان والوں کو اس دعوت اسلام دیا، یعنی اسلام کی دعوت دی، تو ابو لہب نے آگے بڑھ کر یہ کہا، تبن لک لہذا، تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، کیا تم پر ہلاکت ہو محمد، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے کہ تم دعوت اسلام دے سکو؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تم جو ہے دعوت اسلام اب کھل کر دو، دعوت اسلام اب تمام کے تمام انسانوں کو دو۔ جب شروع میں جو ہے 10-12 مسلمان ہوئے تھے یا چند مسلمان ہوئے تھے لوگ، جیسے ابو بکر وغیرہ اور جو آپ کے خدام وغیرہ مسلمان ہوئے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم جو ہے اس کو کھل کر اب جو ہے دعوت دو۔ تو حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اس دعوت کو عام کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں اگر یہ بات بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تمہیں مارنے کے لیے، تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی قوم کھڑی ہے، یہ بڑی جماعت کھڑی ہے، کیا تم مجھے مانو گے؟ تو میرے عزیزو، تمام کے تمام لوگوں نے ایک جا ہو کر یہ کہا کہ ہاں، آپ تو امین صادق ہیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ تو حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب جب ہی اسی وقت آگے بڑھا اور کہا، تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے کہ تم اپنے بھاشن سنا سکو؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہمیں جمع کر رہے ہو؟ تو اس کے جو ہے یہ الفاظ کہنے تھے اور اللہ نے پوری سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور ہلاک تو وہ ہو ہی چکا ہے۔ کیوں؟ جب حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ ایسے الفاظ کا استعمال کر دیا تو اللہ کون سا چپ رہنے والا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کو، بھائی کسی کا پیارا محبوب ہے، کسی کا دوست ہے، کسی کا ہم سفر ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم چپ تھوڑے رہیں گے، ہمیں یہ بات تھوڑے گوارا گزرے گی۔ تو میرے عزیزوں، ان سب چیزوں کا
جو جوڑ ہے، یعنی حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس نے طعن و تشنی کی تو یہ پوری کی پوری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تو ہلاک ہو ہی چکا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا کوئی مال کوئی دولت اس کے کچھ کام نہ آئے گی جو اس نے کما رکھا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، مال سے اگر خدا ملا کرتا، مال سے اگر دین ملا کرتا، مال سے اگر دنیا ملا کرتی، مال سے اگر جنت ملا کرتی، تو میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے درمیان نمازیں، ہم سب کے درمیان روزے، ہم سب کے درمیان حج، زکوٰۃ وغیرہ کا اعمال نہ بتاتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ مال دیا ہے صرف ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے، جو زائد مال دیا ہے وہ ہم اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کو ان کی مدد کر سکے، اپنے سے زیادہ جو پریشان حال ہے ان کی مدد کر سکے۔ تو اسی لیے ہمیں مال دیا اللہ نے، اور جس کو مال دیا، اور الحمدللہ سبھی کو آج دنیا میں اکثر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مال دے چکا ہے، اور ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین سے سچی محبت رکھیں گے، اپنے مال سے محبت کم کر کے اپنے اللہ سے محبت بڑھائیں گے، اپنے رسول سے محبت بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔